السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مختار کل نہیں ہے۔ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار، کسی کو اولاد دینا، کسی کو شفا دینا، کسی کو روزی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی بخشنا، بارش برسانا، قحط لانا، یہ اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام سے صاف صاف اعلان کروایا گیا کہ میرے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو بھی نقصان اور نفع پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بھی نقصان اور نفع پہنچانے کا مالک نہیں بنایا گیا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو بھی نقصان اور نفع پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہوگا۔ سورہ جن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا مالک ہوں۔ سورہ جن کی ایک اور آیت ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ تو اللہ اپنے آپ کو بچانے کا اختیار بھی اللہ نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیا ہے۔ سورہ یونس کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی۔ کہو کہ میں پیغمبر میں سے کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے۔ تو ان آیتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات نہیں دیے ہیں۔ اہم اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی نہیں دیے ہیں، جیسے اولاد دینا، روزی تنگ کرنا، بارش برسانا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، صحیح عقائد کے ساتھ قیامت تک جمع رہنے کی، اپنی موت تک جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔